الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم۔ گزشتہ مجلس میں یہ بات چل رہی تھی کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو فوراً اس کی خبر پر یقین کر کے کوئی اقدام نہ کرو، اس کی بات پر اعتماد کر کے کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کی وجہ سے اس کی بات کو سن کر اس کے اوپر یقین کر کے کسی قوم یا کسی خاص گروہ کو تکلیف پہنچا دو اور پھر تم اپنے کیے پر پچھتاتے پھرو۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے، خبر کے لیے لفظ آیا ہے نبأ۔ نبأ کہتے ہیں کوئی بڑی اور خاص خبر ہو، کوئی اہم بات ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسی معمولی بات ہے جس میں تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور تحقیق کرنے نہ کرنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو ان باتوں میں تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، چاہے وہ بتلانے والا فاسق اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور پر کوئی فاسق آدمی ہے، گنہگار ہے، جھوٹا ہے، یا آپ کو اس پر اعتماد نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے پاس کوئی چیز لے کر آیا اور اس نے کہا کہ یہ چیز فلاں نے تم کو ہدیے میں بھیجی ہے، اب اس کی بات ماننے میں کوئی نقصان نہیں ہے، اب تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ حقیقت میں اس نے بھیجی ہے یا یہ کہاں سے لایا ہے، چونکہ اس میں کوئی شرعی نقصان نہیں ہے۔ تو ایسی معمولی باتوں کے اندر بہت زیادہ تحقیق میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جہاں تحقیق کرنا ضروری ہے، تو اس بات کو سمجھ لو۔ 3 درجے ہیں۔ بعض خبریں ویسی ہیں جس خبر کو سننے کے بعد اس کے بارے میں تحقیق کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، یعنی اگر تحقیق نہ کرے تو وہ گنہگار ہوگا۔ بعض چیزیں وہ ہیں، بعض خبریں وہ ہیں جن خبروں کے بارے میں تحقیق کرنا صرف جائز ہے، یعنی کرے تو ٹھیک، خبر سننے والے کی مرضی، اور بعض خبریں ایسی ہیں جس کے بارے میں تحقیق کرنا گناہ اور ناجائز ہے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ پہلی صورت، جس خبر کے بارے میں تحقیق کرنا واجب، ضروری، نہ کرے تو گنہگار ہوگا۔ مثال کے طور پر کوئی بادشاہ ہے، حاکم وقت، سلطان ہے، اس کو کسی نے آ کر بتایا کہ تمہاری رعایا میں، تمہاری پبلک میں فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں قوم پر یا کسی آدمی پر حملہ کرنے والا ہے، ایک آدمی دوسرے کو قتل کرنے والا ہے۔ اب حاکم اور بادشاہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے اس کی رعایا کی حفاظت ہو، رعایا میں امن و امان قائم رہے۔ اگر رعایا میں کوئی فساد ہوتا ہے اور بادشاہ حاکم توجہ نہیں دیتا تو گنہگار ہوگا۔
اب اس کو کسی آدمی نے خبر دی کہ ایک آدمی دوسرے کو قتل کرنے والا ہے، تو اب بادشاہ کے اوپر واجب اور ضروری ہو گیا کہ وہ تحقیق کرے یہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ اگر واقعتاً وہ بات اور خبر صحیح ہے تو فوراً اس کو روکنے کی کوشش کرے، اگر قتل کر دیا ہے تو پھر اس کی سزا دلوائے۔ تو دیکھیے یہاں ایک خبر بادشاہ کو ملی، اس خبر کی تحقیق کرنا بادشاہ کے لیے واجب ہو گیا۔ باپ ہے، اس کو کسی نے آ کر بتایا کہ تمہارا بیٹا نماز کا نام لے کر گھر سے تو جاتا ہے لیکن نماز میں نہیں جاتا، فلاں دکان پر بیٹھا رہتا ہے، چوراہوں پر دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ اب باپ ہے، اس کی ذمہ داری ہے بیٹے کی تربیت کرنا۔ جب کسی نے آ کر بتایا کہ اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تو اب باپ پر ضروری ہو گیا اس خبر کے متعلق تحقیق کرے، کیا حقیقتاً وہ نماز کے لیے نہیں جاتا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، کیا حقیقت ہے، اس حقیقت کو جانے۔ تو یہ خبر ایسی ہوئی جس کی تحقیق کرنا کیا ہو گیا، واجب، ضروری۔ دوسرا نمبر، بعض خبریں وہ ہوا کرتی ہیں جس کی تحقیق کرنا جائز، یعنی کرے تو ٹھیک، اس خبر کے سننے والے کی مرضی ہے، خبر کی تحقیق کرنا چاہے تو کرے۔ مثال کے طور پر آپ کو آ کر کسی نے بتایا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ تمہارا مالی یا جانی نقصان پہنچانے والا ہے، تم کو کچھ نقصان دینا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ یوں کہے کہ آپ کی گاڑی آپ باہر رکھتے ہیں رات میں نے سنا ہے وہ آپ کی گاڑی میں نقصان کرنے والا ہے۔ اب چونکہ آپ کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے، دفع مضرت کے لیے، اگر آپ اس خبر کی تحقیق کرنا چاہیں کہ کیا یہ کہہ رہا ہے حقیقت میں ایسی بات ہے، وہ میری گاڑی میں نقصان دینے والا ہے، اس کی اگر آپ تحقیق کرنا چاہے تو کر سکتے، واجب نہیں لیکن کرنا چاہے تو اجازت بھی ہے، اس کے متعلق تحقیق کرے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ تیسرا نمبر، جہاں تحقیق کرنا گناہ ہے، مثال کے طور پر کسی نے آپ کو آ کر بتایا کہ فلاں آدمی جو ہے نا وہ چپکے شراب پیتا ہے، رات میں فلاں جگہ جا کر جہاں کوئی دیکھتا نہیں ہے اس جگہ جا کر وہ روزانہ شراب پیتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کوئی بادشاہ نہیں ہے کہ اس کو روکنے جائیں گے، آپ کوئی حاکم نہیں ہے، آپ کوئی پولیس نہیں ہے کہ آپ اس کو روک سکیں، اور اب یہاں آپ تحقیق کریں گے تو اگر وہ شراب پینے والے کو پتہ چلے گا کہ یہ میرا پیچھا کر رہا ہے اور یہ جانچ میں ہے میں شراب پیتا ہوا نہیں، تو اس کی دل آزاری بھی ہوگی۔ اس جگہ پر آپ کے تحقیق کے لیے جانا کہ چلو دیکھے تو سے وہ کہہ رہا تھا اس جگہ آ کر وہ شراب پیتا ہے، آپ رات میں اس جگہ جا کر چھپ کر بیٹھ گئے کہ چلو دیکھتے ہیں آتا ہے نہیں آتا، شراب پیتا یا نہیں پیتا، تو اب اس تحقیق کرنے سے آپ کا کوئی فائدہ نہیں اور آپ کو نقصان سے بچنا بھی کوئی مقصود نہیں ہے، بلکہ یہاں تو آپ تحقیق کریں گے تو جس کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں اس کو تکلیف ہوگی۔ ایسے موقع پر تحقیق کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے۔ آپ کو کسی نے آ کر کہہ دیا کہ دیکھ فلاں آدمی تیرا دوست وہ روزہ نہیں رکھتا، تجھے ویسے ہی کہہ رہا ہے وہ روزہ ہے، حالانکہ وہ روزہ نہیں رکھتا، دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں ظہر کے بعد دیکھنا سیدھا وہ چپکے سے وضو خانے میں جائے گا نا، وہاں جا کر پانی پیے گا، میں روزہ نہ دیکھتا ہوں۔ اب آپ کو اس کے تحقیق کرنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، پھر بھی آپ گئے وضو خانے سے پیچھے جا کر کھڑکی میں سے نظر رکھے ہوئے دیکھتے آتا کہ نہیں آتا اور وہ پانی پیتا ہے یا نہیں پیتا، چلو وہ آ بھی گیا اور اس نے پانی پیا، روزہ نہیں رکھا، تو آپ کو اس کی تحقیق کرنے سے کیا فائدہ ہو، یہ ساری جانچ پڑتال کرنے سے آپ کو کیا فائدہ ہو؟ ہاں آپ کو اس پر کنٹرول ہے، جیسے میں نے ابھی کہا باپ ہے تو بیٹے کے بارے میں تحقیق کرے، استاد ہے تو وہ شاگرد کے بارے میں تحقیق کرے، شیخ ہے تو مرید پر نظر رکھے، حاکم وقت اور بادشاہ ہے تو اپنی رعایا پر نظر رکھے، چونکہ وہاں وہ تربیت کر سکتا ہے، روک تھام کر سکتا ہے، آپ کو کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اب وہ صرف آپ دیکھ کر آ گئے تو اب نتیجہ کیا ہوگا، آپ کے دل میں اس کے متعلق ایک برائی پیدا ہو جائے گی، یہ اس آدمی روزہ نہیں رکھتا، تو کسی کا عیب آپ پر کھلے گا اور دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑنا یہ بھی گناہ ہے۔ اس لیے ایسی باتوں کے بارے میں تحقیق کرنے کے بجائے سنی انسنی کر دیں، بھائی ہمیں کیا لینا دینا، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، ہم دعا کر دیں کہ بھائی اگر واقعتاً ایسی برائی میں مبتلا ہے تو اللہ اسے ہدایت دے، ورنہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب کوئی ایسی کسی کے عیب کی بات آ جائے تو ہم اپنے دل کو سمجھائیں کہ اگر چلو اس میں اگر وہ عیب ہو بھی تو میں کون سا پاک ہوں، میرے میں بھی تو ہزاروں عیوب ہیں، جو عیب اس میں نہیں ہے اس میں پایا جاتا ہے، اگر وہ عیب مجھ میں نہیں ہے تو اس کے علاوہ بہت سارے عیوب تو وہ ہے جو میرے اندر پائے جاتے ہیں۔
تو میں خود اپنے عیوب کی اصلاح کرنے کی فکر کروں، دوسروں کے عیب کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس آیت کے متعلق چند باتیں اور تھیں۔ آگے کی آیت جو بیان کی گئی وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اس میں بھی ایک اہم بات، ایک نصیحت بندوں کو دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسا کہ اوپر والی آیت میں بتایا تھا، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو المصطلق کی وہ خبر لے کر آئے تھے کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ خبر لے کر آئے تو وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو موجود تھے، جن کو پتہ چلا، ان کے اندر جوشے، ان کے اندر ایک حمیت، غیرت ایمانی کی بنیاد پر ایک جوش آ گئے، کہ وہ صحابہ تھے شریعت پر مر مٹنے والے اور شریعت کے ہر حکم کو اپنی زندگی میں اتارنے والے تھے۔ اس لیے شریعت کے خلاف، اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کے خلاف اگر کوئی معمولی بھی بات ہوتی تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ جب انہوں نے بات سنی کہ زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کر دیا، زکوٰۃ تو فرض ہے، اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ کے حکم کا انکار کیسے کر دیا، اور اوپر سے ایک مسلمان صحابی رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو اب صحابہ کی حمیت جاگ اٹھی۔ حمیت اور غیرت کی وجہ سے ان میں ایک جوش آ گیا اور انہوں نے حضور کو رائے دی کہ حضور ان پر حملہ کرنا چاہیے، جنگ کرو ان سے جہاد کرنا چاہیے۔ یہ جوش کی بنیاد پر تھا، حمیت کی بنیاد پر تھا، جو کوئی برائی نہیں تھی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے پر عمل نہیں کیا، بلکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے کو، جماعت کو بھیجا اور کہا پہلے تحقیق کرنا حقیقت کیا ہے۔ ان کی رائے پر عمل نہیں کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت میں کہا گیا کہ دیکھیے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تم اچھی طرح یہ بات سمجھ لو۔ وَاعْلَمُوا کا لفظ ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دھیان سے سنو، خوب اچھی طرح یہ بات جان لو اور سمجھ لو۔ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اللہ کے رسول تمہارے پاس موجود ہے، اور یہ اللہ کے رسول تمہارے یہاں موجود ہے، وہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ اس احسان کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول اللہ نے بھیجا، یہ تم پر احسان کیا۔ اس احسان کا شکریہ یہ ہے کہ رسول جو بات کہے وہ بات تم مان لو۔ تمہاری رائے رسول کی رائے کی اگر مخالف ہو تو بھی تم اپنی رائے کو چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر عمل کرو۔ تمہاری ہر رائے پر اللہ کے رسول عمل کرے، تمہاری بات مانے، تو اب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ تمہاری رائے پر عمل کرنے جائیں گے تو خود تم نقصان میں پڑ جاؤ۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، بہت سارے امور، بہت سارے معاملے ایسے ہیں کہ اگر رسول اس میں تمہاری اطاعت کرے تو تم نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ اس لیے اپنی رائے مت منوانا، اپنی رائے پر عمل ہو ایسی امید نہیں رکھنے کی۔ ہاں تمہارے دل میں کوئی رائے ہے، آپ رائے دے سکتے ہیں، لیکن تمہاری رائے کے مطابق ہی فیصلہ ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا ہونے لگے گا تو خود تم نقصان میں پڑ جاؤ، جیسا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس رائے پر عمل نہیں کیا اور تحقیق کرنے کا حکم دیا۔ تو ہر جگہ پر اگر رسول تمہاری بات مان لے تو خود تم نقصان میں پڑ جاؤ۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آنے والی ہدایات دو طرح کی ہو سکتی، یا تو وہ دینی امور سے تعلق رکھتی ہوگی یا وہ دنیاوی امور سے تعلق رکھتی۔ دیکھیے دینی مسئلہ کوئی ہے تو وہاں تو بات واضح ہے، حضور ہی کی بات مانی جائے، لیکن اگر کوئی دنیاوی مسئلہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کو بھیجنا دینی امور کے لیے تھا، دینی مسائل اللہ کے احکام وغیرہ بتلانے کے لیے تھا۔ اب دنیا کی کسی بات میں آپ رائے دیں تو ہو سکتا ہے وہ مصلحت کے خلاف بھی ہو، لیکن وہ بہت کم، شاذ و نادر، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ذہانت، وہ فطانت، وہ سمجھ بوجھ اور وہ شعور دیا تھا جو عام امتیوں کے پاس نہیں۔ اس لیے دنیاوی کاموں میں بھی حضور کی جو رائے ہوگی زیادہ تر تو وہ مصلحت کے مطابق ہی ہوگی۔ اب اگر وہ مصلحت کے مطابق ہے تب بھی حضور ہی کی رائے پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر مان لو کوئی بات ایسی ہے جو دنیاوی امور سے تعلق رکھتی ہے اور اس میں حضور کی رائے مصلحت کے خلاف ہو، اگر مان لو، اور اگر مصلحت کے خلاف ہے تو وہ شان رسالت کے خلاف بھی نہیں،
کیونکہ حضور کی بعثت دنیا سکھلانے کے لیے نہیں تھی، دین سکھلانے کے لیے. تو دنیا کے معاملے میں اگر حضور کی کوئی راہ مصلحت کے خلاف ہو بھی تب بھی آپ حضور کی بات مان لو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ بات مان لو گے جو مصلحت کے خلاف ہے اور اس کی وجہ سے اگر آپ کو دنیا کا نقصان اٹھانا بھی پڑے تو یہ دنیا کا نقصان چھوٹا ہے رسول کی اطاعت کے ثواب کے مقابلے. چونکہ اطاعت رسول کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ نقصان دنیا کا کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں. اس لیے دنیاوی امور میں مصلحت کے مطابق ہو تو ماننا ہی ماننا ہے، مصلحت کے خلاف ہو تو بھی آپ حضور کی رائے پر عمل کر لو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو خطاب کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول کی ذات موجود ہے، اس لیے تم ان کی باتوں کو ترجیح دو اور دنیا والوں کی بات اور اپنی رائے کو چھوڑ دو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے وارثین، انبیاء کے وارثین علماء کرام موجود ہیں. مفسرین لکھتے ہیں یہاں بھی جب حضور کی وفات کے پا جانے کے بعد علماء آپ کے وارثین موجود ہیں تو آپ اپنی رائے کے مقابلے میں علماء کی رائے کو ترجیح دو. وہ جو بات کہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرو، چونکہ وہ جو باتیں آپ کو بتلائیں گے، جو مسائل اور جو ہدایات دیں گے وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہوگی، وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، تو اس پر عمل کرنا چاہیے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری باتوں کو ماننے لگے بہت سارے معاملے میں تو لعنتم، تم نقصان میں پڑ جاؤ. آگے پھر حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک تعریف بیان کی، گویا تسلی دی کہ دیکھیے وہاں بھی آپ کو جوش آ گیا تھا اور آپ نے جہاد کرنے کی رائے دی تھی، حضور نے اس رائے پر عمل نہیں کیا، اور حضور کی جو رائے تھی اس پر صحابہ نے عمل کیا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے نے جا کر سیدھا جہاد نہیں کیا، پہلے تحقیق کی، اپنی رائے کو چھوڑ دیا. یہ کیوں ہوا؟ آگے بیان کیا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اگر حضور تمہاری بات کو مان لیتے تو تم نقصان میں پڑ سکتے تھے، لیکن اللہ نے تم کو نقصان سے بچا لیا. کیسے بچایا؟ ان اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر ایمان کی محبت ڈال دی، کمال ایمان کی محبت ڈال دی. وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اس ایمان، کمال ایمان کو مزین کر دیا، بہترین بنا دیا. ایک بات یہ ہوئی. اور کمال ایمان کا تقاضا ہے اطاعت رسول، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو چاہے سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے. تو دیکھیے صحابہ کے دلوں میں اللہ نے پہلے سے ایمان، کمال ایمان کی محبت ڈال دی، کامل ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو مزین کر کے ان کے دلوں میں پیش کر دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی رائے کو چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کی رائے پر عمل کر لیا. مزید یہ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسندیدہ بنا دیا تمہارے نزدیک کس چیز کو؟ کفر کو. دوسری بات فسوق یعنی گناہ کبیرہ کو، فسق و فجور کو. نمبر 3 عصیان یعنی عام گناہ صغیرہ کو. صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت کہتے ہیں تمہارے دلوں کے اندر اللہ نے کفر کو بھی ناپسندیدہ بنا دیا، گناہ کبیرہ کو ناپسندیدہ کر دیا، گناہ صغیرہ کو ناپسند بنا دیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کی اگر اطاعت نہیں کی اور ہماری رائے پر عمل کرنے گئے تو گناہ ہو جائے گا، اور گناہ تو ان کے دلوں میں پہلے سے ناپسندیدہ تھا. تو اس ناپسندیدگی کی بنیاد پر تم نے اپنی رائے چھوڑ دی اور اللہ کے رسول کی رائے پر اطاعت عمل کر لیا. یہ شان صحابہ اور مقام صحابہ کو بیان کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کی رغبت، ثواب کی رغبت، کمال ایمان کی رغبت، اطاعت رسول کی رغبت ڈال دی تھی، اور کفر کی، فسوق کی، عصیان کی، نافرمانیوں اور گناہوں کی نفرت ان کے دلوں میں ڈال دی تھی، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو شریعت اور سنت کے تابع بنا لیا کرتے تھے. تو ہمیں بھی اللہ سے مانگنا چاہیے اللہ ہمیں کمال ایمان عطا فرمائے، ایمان کی محبت اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، ایمان کی سچائی، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کی صداقت اور سچائی ہمارے دلوں میں ڈالے، اور کفر و فسق، نافرمانی، گناہ کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل میں اس کی نفرت ڈال دی. یہ بزرگان دین سے بھی ہم سنتے آئے ہیں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں میں بھی ان دعاؤں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ فخر گجرات حضرت الاستاذ مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ کی دعاؤں میں ہم نے بکثرت سنا ان جملوں کو کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب میں ڈال دی۔ عربی دعاؤں میں بھی ہم نے یہ سنا حضرت الاستاذ سے، اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اسی آیت کے الفاظ کے مطابق وہ دعا ہے۔ یہاں آیت میں الفاظ ہیں وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، حضرت بھی یہ دعا فرمایا کرتے ہیں اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ کفر کو، فسق کو اور گناہوں کو ہمارے دلوں میں اس کی نفرت ڈال، ناپسندیدہ بنا۔ آگے کہا اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے جو راہ راست پر ہے، سچے راستے پر۔ اس سے معلوم ہوا صحابہ معیار حق ہے، صحابہ جس راستے پر چلے تھے وہ سچا راستہ تھا، اور جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں پر یا ان کے کسی عمل پر انگلی اٹھاتے وہ غلط ہے۔ کہ اللہ کہہ رہا ہے اولئک هم الراشدون، یہ راہ راست پر ہے، اور یہ کیسے تھا؟ فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان کی بنیاد پر ہے۔ اللہ نے ان پر یہ فضل فرمایا، احسان فرمایا کہ انہوں راہ راست پر ڈال دیا، سیدھا راستہ ان کو بتلا دیا اور اس پر چلا بھی دیا۔ ایک ہے سیدھا راستہ بتلا دینا اور ایک ہے سیدھے راستے پر چلا دینا۔ سیدھا راستہ آپ نے کسی کو بتا دیا تو ضروری نہیں وہ اسی پر چلے بھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ذات ہوتی کہ اللہ نے ان کو سیدھا راستہ بتلایا بھی اور سیدھے راستے پر چلا بھی دیا، وہ گمراہی والے راستے پر نہیں چلے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا اور حکمت والا۔ یہاں بھی دو صفتیں بیان کی، علیم اور حکیم، یعنی اللہ ہمیں کہنا چاہتا ہے کہ اوپر جو احکام ہم نے بیان کیے کہ اطاعت رسول کی پابندی کرو، اپنی رائے کو چھوڑ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو ترجیح دو، اگرچہ آپ کو اس میں ظاہر میں نقصان نظر آتا ہو پھر بھی اللہ کے رسول کی بات مان لو۔ یہ جو فیصلہ کیا ہے ہم نے ایسے ویسے نہیں کیا۔ اللہ علیم، اللہ کہہ رہا ہے میں جاننے والا ہوں، میرے پاس علم ہے، میں سمجھتا ہوں کون سی بات صحیح اور کون سی غلط، تو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا۔ اور صرف علم کے ساتھ حکیم، حکمت والا بھی، حکمت کہتے ہیں دانائی، سمجھ بوجھ، سمجھداری، شعور۔ اللہ کہتا ہے میرے پاس حکمت بھی ہے، کون سے کام میں خیر اور کون سے کام میں شر ہے میں اس کو جانتا ہوں، کون سا کام کب کرنا چاہیے کب نہیں کرنا چاہیے میں جانتا ہوں، اس لیے میں نے یہ حکم دیا۔ علم اور حکمت میں تھوڑا سا فرق ہے، بعض لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے حکمت نہیں ہوتی۔ دیکھیے ایک ہے علم، مثلا ڈاکٹر ہے، اس کے پاس علم ہے کہ فلاں بیماری کا آپریشن کرنا ہو تو کیسے کرنا چاہیے، اس کا علاج کیا ہے، اس کی دوائی کیا ہے وغیرہ۔ اب اس کی جتنی دوائیاں ہیں اس کا سارا علم اس کے پاس، پوری فہرست اس کو یاد ہے، ساری دوائیوں کے نام بھی یاد ہے، لیکن اس علم کے ساتھ ایک حکمت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ کون سی دوا کب لینی چاہیے، کون سی پہلے کون سی بعد میں، کس دوائی کے ساتھ دوسری دوائی کو ملا سکتے ہیں، کون سی دوائی کو کس دوائی کے ساتھ نہیں ملا سکتے ہیں۔ آپریشن کرنا ہے تو پہلا مرحلہ کیا ہوگا، اسٹارٹ کہاں سے کریں گے، کون سا کام پہلے کرنا ہے کون سا بعد میں کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری سمجھ بوجھ حکمت یہ الگ چیز ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں میں علیم بھی ہوں حکیم بھی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔